سادی وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر ہے۔ کل عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں یہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور امام مہدی ہے، اور وہ خود کا نام بھی محمد بتانے لگا اور اپنے والد کا نام بھی عبداللہ بتانے لگا۔ وہاں موجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد پریشان ہونے لگی اور اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس سے سوالات کرنے لگے، اور تبھی وہاں پولیس والے آئے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ حل القسم ما تبيعون الله لا تلقوا منكم صلاح حتى تبيعونه لو تخلوه 24 ساعة ما يقدر منكم شيء حتى تبيعونه. لا شارب المويه انا شارب المويه ترى ضميانه يدعي بأنه رسول الله ليش؟ ماذا؟ يدعي بأنه مهدي. Brother, you speak English? I speak but not good. What's he saying? I think he say I am prophet or something like this. تعلمون من رسول الله ليه ما تبيعونه ليش؟ انا طلب عمرك عبد الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ امام مہدی کو نہیں بھیجے گا، لیکن امام مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک امام ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی امتی ہوں گے۔ وہ بالکل بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر خود بیعت لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیریا سے ایک حملہ ہوگا امام مہدی پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سیریا کے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا اور خراسان سے بھی فوجیں نکلیں گی امام مہدی کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد عام لوگ بیعت کریں گے۔ دوستو، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں، سرچ نہیں کرتے۔ کوئی بھی ڈسکو مولوی آ کر بول دیتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو لوگ اسے ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ آ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہی ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی ہی پیروی کریں گے۔ اور امام مہدی کا کیپٹل بیت المقدس ہوگا، اور امام مہدی جو ماڈرن اسرائیل ہے وہاں سے حکومت کریں گے۔ جو ڈسکو ملا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی امام مہدی ہوں، ان کو اسرائیل ویزا بھی نہیں دے گا۔ کافی سارے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خاص کر پاکستان اور انڈیا کے یوٹیوبرز، کہ 2023 میں ٹریٹی آف لوزرز ختم ہو جائے گی اور طیب اردغان خلیفہ بنے گا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کبھی احادیث نہیں پڑھتے۔ اب تو صرف یہ ایک شخص نکل کر آیا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ آنے والے دنوں میں ایسے بہت سے لوگ سامنے آنے والے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہاں سعودی عرب کی پولیس بھی پہنچ گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو رہے تھے اور اس کا ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کچھ سوچے سمجھے شیئر بھی کر رہے تھے۔ موقع پر ہی اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہی نہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سعودی کی پولیس کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ ریلیز کر دیا گیا ہے، اور اس شخص پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اسی قانون کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سعودی کے اندر جا کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، لیکن انڈیا اور پاکستان کے اندر جو لوگ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں وہ کھلے عام آزاد گھوم رہے ہیں۔ کاش پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی اس طرح کا قانون ہوتا۔ جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں جیل کے اندر ڈال دیا جاتا، کیونکہ امام مہدی یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ امام مہدی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔